الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میاں جنوں سے ڈاکٹر عبدالوحید صاحب پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارے معاشرے میں قسم کا عام رواج ہو گیا ہے۔ بیوی، بچوں، شوہر، بھائی، والدین وغیرہ یا کسی اور چیز کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو شرعی لحاظ سے کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ میرا محترم بھائی ڈاکٹر عبدالوحید صاحب، یہ روش درست نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور پیروی کرنے کا حکم ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ خبردار رہو، ان اللہ ینہاکم، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، ان تحلفوا بآبائکم، تم کو اپنے اپنے باپ داداؤں کی قسم کھانے سے۔ خبردار رہو، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تم کو اپنے باپ داداؤں کی قسم کھانے سے۔ فمن کان حالفا، پھر جو کوئی تم میں سے قسم کھانا چاہے تو وہ صرف فلیحلف باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا چپ رکھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 6846 نمبر ہے، اور مسلم کے اندر 4257 نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان حالفا فلیحلف الا باللہ، جو شخص قسم کھانا چاہے وہ قسم نہ کھائے مگر اللہ کی۔ قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھائے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، 4249 نمبر کتاب الایمان میں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی موقع پر اپنے باپ کی قسم کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا: من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک۔ من حلف بشیء، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے، فقد اشرک باللہ، وہ شرک کرتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ممانعت کیوں ہے اور ممانعت میں حکمت کیا ہے؟ باقی تو اللہ بہتر سے زیادہ جانتے ہیں، جو دین کے طالب علم کے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ممانعت کی یہ حکمت یہ ہے کہ قسم سے اس شخص کی عظمت نکلتی ہے جس کی قسم کھاتی ہے، اور عظمت حقیقی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوقات کی قسم کھاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں، پس اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ایک دوسرے پر قسم کھا کر شرف دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی ڈاکٹر صاحب؟ کمالیہ سے ماسٹر ریاض صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب بادل چمکتے یا آسمانی بجلی کی گرج چمک ہو تو کہتے ہیں ماموں بھانجا چاچا بھتیجا کٹھے باہر نہ نکلیں۔
یا کالی چادر یا کالا سوٹ وغیرہ پہن کر باہر نہ جائیں، یا کالے جانور کو کمرے یا برآمدے میں کر دیں، یا کسی فقیر یا بزرگ کو پکارتے ہیں، یا اولے پڑ رہے ہوں تو باہر تالا پھینک دیتے ہیں، یا چھری سے اولے کو کاٹ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے شرعی حیثیت کیا ہے؟ محترم ماسٹر ریاض صاحب، یہ سب بدعقیدگی ہے، بلکہ جو عمل کتاب و سنت سے ثابت ہو وہی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ذریعہ نجات ہے، کیونکہ کلمہ نبی پاک کا پڑھیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 12 اور 14 دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال لہ دعوۃ الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ یہ آیات کیا بتاتی ہیں؟ ذرا اس اپنے سوال پر بھی غور کرنا اور اللہ کے حکم پر بھی غور کرنا جو اللہ نے اپنا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، یریکم البرق خوفا، جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے، وطمعا، اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے۔ یریکم، ٹھیک ہے جی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ، رعد یعنی چمک، گرج، اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی، من خیفتہ، اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، فَيُصِيبُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہی بجلیاں آسمان سے گراتا ہے، فیصیب بہا من یشاء، اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہی ہے، وہ اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہی ہے، وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال، اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے۔ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے، الا کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو، لیبلغ فاہ، کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے،
ٹھیک ہے جی، یہ تو ہے نا قرآن پاک۔ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بادل گرجے، بجلی کڑکے، جب بادل گرجے اور بجلی کڑکے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے، ماموں بھانجا باہر نہ نکلیں، چاچا بھتیجا باہر نہ نکلیں، اکٹھے باہر نہ نکلیں، یا کالی چادر یا کالا سوٹ وغیرہ پہن کر باہر نہ نکلیں، یا کالے جانور کو کمرے یا برآمدے میں کر دیں، یا کسی فقیر بزرگ کو پکارتے ہیں، اولے وغیرہ پڑھ رہے ہوں تو تالا وغیرہ باہر۔ او میرے بھائیو، یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ سب اپنے گھر کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں، جب ایسی حالت ہو تو اللہ کی تسبیح کریں اور یہ دعا مانگیں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات، ما یقول اذا سمع الرعد، اپنا حدیث ہے 3450۔ یہ دعا یاد کرنے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، یا الہی نہ مار ہم کو غضب کے ساتھ، ولا تہلکنا بعذابک، اور نہ ہلاک کر ہم کو عذاب کے ساتھ، وعافنا قبل ذالک، اور عافیت دے ہم کو پہلے اس کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب جھونکے کی آندھی آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، یعنی اللہم یا الہی انی اسألک خیرہا، میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور بھلائی اس چیز کی جو اس میں ہے، وخیر ما ارسلت بہ، اور بھلائی اس چیز کی ما ارسلت بہ کہ بھیجی گئی ہے ہوا ساتھ اس کے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، وَأَعُوذُ بِكَ، اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری اس کی، شرّہا، اس کی بدی سے، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور بدی اس چیز کی کہ بھیجی گئی ہے ہوا ساتھ اس کے۔ اللہ اپنا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری اس کی بدی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور بدی اس چیز کی کہ بھیجی گئی ہے ہوا ساتھ اس کے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آسمان پر بادل گرجتا اور بجلی کڑکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور باہر نکلتے، اندر آتے اور آگے آتے اور پیچھے جاتے۔ پھر اگر مینہ برسنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ جاتی رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جیسے عاد کی قوم نے دیکھا کہ بادل ہیں جو ان کے آگے آیا گئے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2085 نمبر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی ماسٹر صاحب؟ تو ان نصوص شرعیہ سے ثابت کیا ہوا کہ وہ ساری باتیں بدعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کرنے کا حکم ہے۔ منڈے کی بیریاں تحصیل پسرور سے بھائی ابو بکر صدیق صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بات عام ہے کہ مباشرت کے بعد میاں بیوی جب تک غسل نہ کر لیں
کچھ کھا پی نہیں سکتے، یا بیوی بچی وغیرہ کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا جنبی غسل کیے بغیر سو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی جنبی سے مراد جس پر غسل واجب ہو۔ میرے پیارے بھائی ابو بکر صدیق صاحب اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں، جنبی سے مراد جس پر غسل واجب ہے، لہذا جنبی ہونے کی صورت میں فوراً غسل کرنا واجب ہے۔ اگر غسل میں تاخیر ہوگی تو گناہ ہوگا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ وہ کیسے؟ اب ذرا سنیے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ صحیح بخاری کتاب الغسل میں یہ روایت موجود ہے، 288 نمبر۔ ان عبداللہ بن دینار قال سمعت بن عمر یقول سأل عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصیبنی الجنابۃ باللیل فما اصنع قال اغسل قال اغسل ذکرک وتوضع ثم ارقد۔ عبداللہ بن دینار کہتی ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا، سأل عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تصیبنی الجنابۃ باللیل، کہ میں رات کو جنبی ہو جاتا ہوں، فما اصنع، تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغسل ذکرک، اپنی شرمگاہ دھو لو، وتوضع، اور وضو کر لو، ثم ارقد، تو پھر سو جاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اگر کوئی ہم میں سے جنبی ہو تو وہ سو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم لیتوضع ثم لینم حتی یغسل اذا شاء، ہاں وضو کرے پھر سو رہے، اور جب چاہے غسل کر لیں۔ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یأکل او ینام وهو جنوب توضأ۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کچھ کھانے یا سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کر لیتے ہیں۔ کانا اذا اراد ان یأکل او ینام وهو جنوب، ٹھیک ہے، توضأ۔ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اراد ان یطعم وهو جنوب غسل یدیہ ثم طعم۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، 593 نمبر ہے، اور ابن خزیمہ میں 218 نمبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کچھ کھانے کا ارادہ کرتے، کانا اذا اراد ان یطعم وهو جنوب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کچھ کھانے کا ارادہ کرتے تو غسل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، ثم طعم، پھر کھا لیتے۔ تو محترم بھائی ابو بکر صدیق صاحب، مختصر بات اتنی ہے کہ جنبی شخص غسل کیے بغیر کھا بھی سکتا ہے، لیکن کھانے پینے سے قبل باوضو ہونا افضل و مستحب ہے۔ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے بھائی اسلم صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو زبان کا تیز ہو یا جو گفتار کا ماہر ہو تو وہ ہر لحاظ سے سچا تصور کیا جاتا ہے، اس کے برعکس
غم گو یا جو تیز تراز نہ ہو وہ بیچارہ نقصان اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وصیت فرما دیں۔ محترم بھائی اسلم صاحب، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرب زبان والے کے متعلق بہت واضح نصیحت کی، اس لیے کہ چرب زبانی کے بنا پر کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو عثمان نہدی سے مروی ہے کہ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خطبے میں مرفوعاً ذکر کیا، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، السلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے 2441۔ ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف جو ہے، کل منافق علیم اللسان، ہر چرب زبان منافق کا ہے۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہر چرب زبان منافق کا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدمہ کو پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابلہ میں زیادہ چرب زبان ہو، اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں، تو جس شخص کے لیے اس کے بھائی یعنی فریق مخالف کا کوئی حق دلا دوں، اسے چاہیے کہ وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام کی یہ روایت ہے 7169۔ اسی طرح بھائی فرمان وٹو صاحب پوچھتے ہیں، فیروز وٹواں سے، ضلع شیخوپورہ، کہ قاری صاحب ہمارے یہ رواج تقویت پا گیا کہ لوگ مساجد، گھروں اور محفلوں میں کھجور کی گٹھلیوں پر مختلف ذکر و اذکار پڑھتے یا کرتے ہیں، یا پھر مختلف حلقوں کی شکل میں جہری و اجتماعی ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے محترم پیارے بھائی فرمان صاحب، یہ بدعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کی کراہت منقول ہے، یعنی منع کیے گئے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ذکر و اذکار کرنے چاہیے۔ اب بھائی فرمان، میں جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، وہ سنن الدارمی سے، آپ کے پاس سنن دارمی موجود ہوگی، سنن دارمی کا آپ مقدمہ پڑھیں اور موجودہ بدعت کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت عمر بن یحییٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر صبح کی نماز سے پہلے بیٹھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، ابھی باہر نہیں آئے؟ ہم نے کہا نہیں۔ پھر وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ جب وہ باہر آئے تو ہم سب ان کی طرف کھڑے ہوئے۔ ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد میں ابھی ایک کام دیکھا ہے، وہ مجھے برا معلوم ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے
میں نے بہتر ہی دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ زندہ رہے تو دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں نے ایک جماعت کو حلقوں کی شکل میں مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر حلقہ میں ایک آدمی ہے اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں۔ وہ کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر پڑھو، تو وہ 100 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ پڑھو، تو وہ 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو نے ان سے کیا کہا؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ کی رائے کا انتظار کرتے ہوئے ان سے کچھ نہ کہا۔ انہوں نے کہا کیا تم نے انہیں حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی برائیوں کو شمار کریں اور ان کو ضمانت دینا تھی، اس طرح نہ گننے سے ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ پھر وہ چلے گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلے، حتیٰ کہ آپ ان حلقوں میں سے ایک کے پاس آ کر کھڑی ہو گئے اور فرمایا یہ کیا ہے جو میں تمہیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ ہم ان کنکریوں کے ساتھ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کو شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اپنے برائیوں کو شمار کرو، میں ضامن ہوں کہ نہ گننے سے تمہاری نیکیوں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم پر افسوس ہے کہ تم کتنی جلدی ہلاک ہو رہی ہو۔ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کثرت سے موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بسیدہ نہیں ہوئے اور نہ ہی برتن ابھی ٹوٹے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم ایسے بدعت والے طریقے پر ہو جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے زیادہ ہدایت ہے، یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ بھائی فرمان اب دوسری حدیث سنیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسے عورت، بچہ اور آدمی پڑھے گا۔ پھر کوئی آدمی کہے گا میں نے قرآن مجید پڑھا، میری پیروی نہیں کی گئی، اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ لوگوں میں کھڑا ہوں گا، شاید میری پیروی کی جائے گی۔ پھر وہ اس کے ساتھ لوگوں میں سے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پیروی نہیں کی جاتی۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا، میری پیروی نہیں کی گئی، اس کے ساتھ لوگوں میں کھڑا ہوا تو بھی میری پیروی نہیں کی گئی۔ البتہ میں اپنے گھر میں مسجد بناؤں گا، شاید کہ میری پیروی کی جائے گی۔ پھر وہ اپنے گھر میں مسجد بناتا ہے تو اس کی پیروی نہیں کی جاتی، تو وہ کہتا ہے میں نے قرآن مجید پڑھا، میری پیروی نہیں کی گئی، اور میں اس کے ساتھ لوگوں میں کھڑا ہوا تو میری پیروی نہیں کی گئی، اور میں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی تو پھر بھی میری پیروی نہیں کی گئی۔ اب میں ان کے پاس ایسی بات بدعت لے کر آؤں گا جس کو وہ اللہ کی کتاب میں نہیں پائیں گے اور نہ ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی کہ شاید میری پیروی کی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ شخص جو بات یعنی بدعت لے کر آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ جو بات لائے گا وہ گمراہی ہوگی۔ اس لیے بھائی فرمان اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مستمعین و ناظرین، لوگوں کے رہنمائی کتاب و سنت کے ذریعے ہی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ شریعت الہی کی آڑ میں من گھڑت واقعات اور طریقے بتاتے ہیں جو کہ بدعت کا معجب بنتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔